بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت ایک نئی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ جس طرح امریکہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کر رہا تھا، اب اسرائیل بھارت کو ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح اسرائیل نے تمام عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے ایران کے خلاف، اسی طرح اس نے اب بھارت کو بھی مکمل طور پر قابو کر لیا ہے۔ جو بہترین دوست ہوا کرتے تھے بھارت اور ایران، اب بھارت ایران کے خلاف جنگ لڑے گا۔ اس بارے میں آپ کو ڈیٹیلز دیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ایران پر پابندیاں ہٹانے کے حوالے سے امریکہ کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ایران نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو ہم نہایت ہی شاندار اور اہم ترین خبر دیں گے کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس نے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کیا بیان دیا ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بھارت پاکستان میں بدامنی پھیلانے، پاکستان میں خانہ جنگی کروانے، پاکستان میں خودکش حملے کرانے، پاکستان میں دہشت گردی اور بے سکونی پھیلانے کے لیے کئی عرصے تک، کئی سالوں تک ایران اور افغانستان کی زمین کو استعمال کرتا رہا۔ اور اس کا فائدہ بھارت کو یہ ہوتا تھا کہ پاکستان چاروں طرف سے انسیکیور تھا اور پاکستان کا دھیان کشمیر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے اور پاکستان نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی پوری دنیا کے سامنے واضح کر دی ہے اور پاکستان نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم سب کے ساتھ بہتر تعلقات رکھیں گے، اور یہ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ خبر چونکہ ایران کے حوالے سے ہے تو صرف ایران کی بات کریں گے۔ پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی ختم کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن جب سے سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے اور پاکستان سے دور ہو رہا ہے تو دونوں ممالک کے تعلقات ایک بار پھر آپس میں خراب ہو گئے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایرانی حکام کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوتی رہیں اور پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتری کی طرف آتے رہے۔ اس کے بعد جب سے چین اور بھارت میں کشیدگی شروع ہوئی ہے تو چین نے بھارت کے جتنے بھی قریب ترین ممالک تھے، جن میں نیپال، بھوٹان، میانمار، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ایران، ان سب کو بھارت سے دور کر دیا۔ ایران نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی کہ اب سے ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور بھارت کے لیے سب سے برا وقت وہ تھا جب ایران نے بھارت کو چاہ بہار منصوبے سے نکال دیا جو یہ سی پیک کے مقابلے میں بنا رہے تھے، اس کے علاوہ گیس پائپ لائن منصوبے سے اور سنٹرل ایشیا کے ریلوے ٹریک سے بھی بھارت کو نکال دیا۔ ایران اس وقت قریب ترین ہے روس کے، ترکی کے، قطر کے، چین کے، ان تمام ممالک کے جو بھارت کے دشمن ہیں، اور ایران کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ملک جو اسرائیل کا اتنا قریبی ہے اور اس کی ہر سازش میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایران کا دوست کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ تو ابھی 4 فروری کو ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں بریگیڈیئر جنرل عامر حطامی، وہ بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں، اور یہ اسلامک ریولوشن کے بعد یعنی 1979 کے بعد پہلی بار ہے کہ ایرانی ڈیفنس منسٹر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور عالمی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایران نے بھارت سے 2 ٹوک الفاظ میں ایک سوال پوچھنا تھا کہ یا تو آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا تو آپ ایران کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل جو کہ مکمل طور پر بھارت کو اپنے قابو میں کر چکا ہے، وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بھارت اور ایران کے ایک بار پھر اچھے تعلقات ہو جائیں، اور ظاہری سی بات ہے پاکستان بھی یہ نہیں چاہتا۔ اسرائیل اب بھارت کو بھی ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اور عرب ممالک کو بھی اس نے پاکستان سے دور اسی لیے کیا کیونکہ پاکستان ان کی ایران کے ساتھ ثالثی کروا رہا تھا۔ تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کو خبر بتاتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی، ایک مفصل ویڈیو بنائی تھی کہ بھارت میں جو نیو دہلی میں اسرائیلی ایمبیسی کے احاطے میں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا ہے جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور عالمی تجزیہ نگاروں کا یہی ماننا تھا کہ یہ بھارت کی نئی کوئی چال ہے، کوئی نیا ڈرامہ ہے، یا پاکستان کے خلاف ہے، یا کسانوں کی جو موومنٹ ہے، جو کسانوں کا احتجاج ہے دلی میں، اس کو روکنے کے لیے یہ کوئی چال چلی ہے بھارت نے، کیونکہ اب پوری دنیا بھارت کا اصل چہرہ جان چکی ہے۔
اس لیے بھارت اتنی آسانی سے جیسے وہ ماضی میں ہمیشہ کرتا رہا پاکستان کے خلاف کوئی جھوٹا ڈرامہ نہیں رچا سک رہا، کیونکہ ابھی وہ پلاننگ کر ہی رہے ہوتے ہیں اور عمران خان چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ بھارت یہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری خفیہ ایجنسیاں بھارت کی رگ رگ میں گھسی ہوئی ہیں، تو یا تو بھارت دنیا کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا کہ وہ ہر بار صرف پاکستان پر ہی نہیں الزام لگاتا، یا پھر یہ ڈرامہ اس بار انڈیا نے نہیں اسرائیل نے کیا ہے یا دونوں نے مل کر کیا ہے، یہ ماننا ہے عالمی تجزیہ نگاروں کا۔ بھارت کی طرف سے جو خبر آئی اس میں یہ بتایا گیا کہ جیش الہند جو دہشت گرد گروپ ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے سنا بھی نہیں تھا، اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اسرائیل نے بھارت کی اس خبر کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، اور اسرائیل نے اپنی ایک تحقیقاتی ٹیم بھی بھیج دی ہے بھارت، جو انویسٹیگیٹ کرے گی کہ کس ایرانی نے یہ کام کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ اب بھارت جو اس وقت امریکہ کا اور اسرائیل کا سب سے بڑا پٹھو ہے، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ بتانا کہ سب سے بڑا پٹھو بھارت ہے یا سعودی عرب ہے۔ تو اسرائیل کی خوشنودی کے لیے اس وقت جو دلی پولیس ہے وہ ایک ایک ایرانی کو سرچ کر رہی ہے، اسے گرفتار کر رہی ہے جو پچھلے 2 ماہ بھارت میں انٹر ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی غیر سفارتی اور کسی بھی فارنر کے ساتھ بدترین سلوک ہے جو بھارت میں اس وقت ایرانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ مقصد ہو سکتا ہے اسرائیل کا کہ اس سے پہلے کہ ایران کے جو وزیر دفاع ہیں امیر حتامی جو بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہی بھارت اور ایران کے تعلقات اس نوعیت پر آ جائیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایران کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے کہ اگر ایران اپنے جوہری پروگرام کو روک لیتا ہے تو ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، جس پر ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ کو پابندیاں لگانے کی بیماری لگ چکی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنا جوہری پروگرام روک لیں اور پھر ہم یہ امید کریں کہ اب امریکہ آئے گا اور ہم سے بات چیت کرے گا۔ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ ہم سے آ کر بات چیت کریں، تو پھر ہم 2015 والے ایگریمنٹ پہ آنے کے لیے شاید تیار ہو جائیں۔ تو یہ بڑا واضح پیغام گیا ہے ایران کی طرف سے امریکہ کو، اور ایران امریکہ اسرائیل کو اسی طرح کے بیانات دیتا رہتا ہے، لیکن اسے یہ چیز ضرور سمجھنی ہوگی کہ اگر وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے تو وہ بھارت کا دوست یا بھارت اس کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف پاکستان ہے جس کے خلاف وہ اپنی سرزمین استعمال کرنے دیتا رہا بھارت کو، اور بھارت کا جو پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، اس پر بھی ایران بھارت کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ ایران کی بہتری چاہی ہے، تو یہ وقت ہے اب ایران کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اگر وہ امریکہ اسرائیل کے خلاف ہے، اگر وہ ترکی روس چین کے ساتھ ہے، قطر کے ساتھ ہے، تو اسے بھارت کو چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا۔ اور اب آتے ہیں آخری خبر پر، بہت ہی اہم خبر ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل یہی ہے کہ دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کر اس کا حل نکالیں، اور اس میں خود اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ میں خود اس میں ثالثی کروانے کو تیار ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے اگست والے بیان پر قائم ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور انسانی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا قبضہ تو ہے ہی جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا، لیکن جو بھارت میں ظلم و ستم شروع ہوا ہے کشمیر میں، اور خاص طور پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان کو اقوام متحدہ برداشت نہیں کرے گا، اور بھارت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، بھارت بھی ایک جوہری طاقت ہے، لہٰذا جنگ کرنا یا لڑائی کے ذریعے کشمیر حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ دونوں ممالک آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں، اور میں اس میں ثالثی کروانے کو تیار ہوں۔ تو اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے یہ بیان دے کر پاکستان اور کشمیریوں کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے کہ کشمیر پر بھارت کا ناجائز قبضہ ہے اور بھارت وہاں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی، کشمیریوں کی،
اور جو لوگ کہتے تھے کہ تقریر سے کیا ہوتا ہے، ابھی اس تقریر کو 2.5 سال ہی ہوئے ہیں اور آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں کہ اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری اس بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔